تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی گرفتار کر کے اور کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا، کیونکہ حسین تو کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو ابن زیاد نے یہ کہا کہ حسین تم کیوں جاتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں کوفہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ تو ابن سعد نے کہا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو امام حسین نے ایک بھرا ہوا تھیلا تھا خط کا لکھا ہوا، وہ ابن سعد کے سامنے پلٹ دیا اور کہا کہ دیکھ اتنے خط آئے ہیں مجھے بلانے کے لیے کوفہ سے، اس لیے میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ابن سعد کا قافلہ آیا اور حر بن یزید کا قافلہ آیا، اور جگہ جگہ ناکے بندی کر دی تھی یزید نے کہ حسین جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کر لو۔ اے حسین تیری ہمت اور صداقت کو سلام۔ یزیدی کے ناکے بندی کرنے سے اور گرفتار کرنے کے لیے ہزاروں فوجوں اور لشکروں سے حسین نہ ڈرے، بلکہ حسین دین اور سنت کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے بڑھنے کا نام حسین ہے اور زمین میں مٹنے کا نام یزید ہے۔ تو آئیے میرے پیارے نبی کے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا یزید کی طرف سے ایک لشکر میں آپ کو گرفتار کرنے والا آپ کے ساتھ آ گیا اور حسین نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے میدان میں اترے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی، یعنی جیسے آج ہم یاد حسین کر رہے ہیں، اسی طرح سے حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ کا ذکر کیا، حضور کی تعریف بیان کی، قرآن کی آیتیں پیش کی کہ میں نبی کا نواسا ہوں، مجھ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حسین نے ایسی تقریر کی کہ لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر گیا کہ کوئی بولنے کے قابل نہیں بچا۔ ایسی حسین نے کربلا کے میدان میں تقریر کی، حسین نے سمجھایا، حسین کسی کے خلاف تلوار لے کے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ حسین کو تلوار لے کر اترنے پر مجبور کیا گیا، جیسے مکے والوں نے ہمارے نبی کو تلوار لینے پر مجبور کیا، ایسے حسین کو بھی مجبور کیا، کیونکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور نے کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن جب مکے والے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے نا، تو ہمارے نبی مدینے کی پہاڑی پر چڑھ کر صحابہ کو پیچھے بٹھا دیا اور حضور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ میرے امتی پر اگر کسی کفار نے اگر آنکھ ڈالی تو میں محمد اس کے خلاف تلوار نکال کر جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین کی شان ہے۔ تو نواسے کا بھی وہی طریقہ ہے، نواسے نے بھی پہلے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، سکھایا، قرآن حدیث بتایا، لیکن جب نہیں مانے تو حسین کی تلوار آئی۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آئے تو امام حسین کربلا میں میدان میں اتر گئے اور خیمے لگا دیے گئے، اور خیمے کے پیچھے جو ہے کھڈا کھود دیا گیا اور اس میں آگ بھڑکا دی گئی تاکہ کوئی بھی پیچھے سے دشمن عورتوں پر یا بچوں پر حملہ نہ کرے، کیونکہ امام حسین کے ساتھ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور کیونکہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، آپ تو کوفہ کی طرف جیسے مولا علی تشریف لائے تھے ایسی ہی شام کے ساتھ آپ تشریف لے کے آئے تھے۔ تو کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے تقریر کی کہ مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے خلاف تلوار مت نکالو، اور امام حسین نے بہت سمجھایا، تو ایک شمر نام کا ایک شخص تھا یزیدی، وہ کھڑا ہو گیا اور کہا حسین تم یہ تقریر بند کرو، ہم تمہاری کوئی بات سننے والے نہیں ہیں، اگر تم یزید کی بیعت کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے، اور اگر تم یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو حسین ہم تم کو کہیں جانے نہیں دیں گے۔ کیونکہ حسین نے یہ کہا تھا کہ میں جنگ لڑنا نہیں چاہتا، مجھے کہیں اور جانے دو، یا پھر یزید کے سامنے مجھے بیٹھ کے بات کرنے دو۔ تو ان یزید نے کہا تھا کہ حسین تم کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا، بلکہ تم ہاں یا نہ کا جواب دو۔ تو حسین نے ایسا جواب دیا کہ وہ جواب آج بھی کتابوں میں قیامت تک لکھا رہے گا، اور ایسا سجدہ کیا کہ قیامت کے دن دنیا جب اپنی قبروں سے اٹھے گی تو ان کی قبروں سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، لیکن حسین جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو سجدے کی حالت میں اٹھیں گے۔ حسین تو ابھی نماز میں ہے، سبحان اللہ، حسین تو ابھی نماز میں، کون کہتا ہے کہ حسین مٹ گئے؟
کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ حضور نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا وہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ سمجھ لو حضور کی حدیث سے ثابت ہے، حسین تو نماز میں تھے، سجدے میں تھے، اور حسین آج بھی نماز میں ہے، اور حسین کا سجدہ قیامت کے دن پورا ہوگا۔ نبی کے پیارے دیوانوں، شمر نے اور کئی لوگوں نے جو ہے چیخ پکار کر دی کہ حسین ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اب حر بن یزید جو ابن زیاد نے جن کو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حر کھڑا ہوا، اور حر بن یزید کھڑے ہونے کے بعد امام حسین کے پاس آ گئے اور کہا اے حسین، تم نے جو قرآن کی بات بتائی، جو تم نے نبی کی بات بتائی کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میری محبت تم پر لازم ہے، اے حسین یہ مانے نہ مانے، لیکن اے حسین میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں، تم اس روئے زمین پر اگر سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حسین تم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے حر بن یزید پہلے گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن امام حسین کی تقریر سنی نا تو حضرت امام حسین کے پاس آیا اور توبہ کرنے لگا، اے حسین مجھے معاف کر دو، اے حسین معاف کر دو مجھے، کیونکہ میں نے تمہیں کربلا کے میدان میں اترنے پر اور گرفتار کرنے پر مجبور کیا، حسین مجھے معاف کر دو۔ کیونکہ حسین کی تقریر دل میں اتر گئی، حسین کی محبت اتر گئی، اور جب حسین کی محبت دل میں اتر جائے نا تو پھر کردار بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ اور حر بن یزید نے سارے یزیدیوں کے سامنے یہ کہا تھا، اے لوگوں تم حسین کو مانو نہ مت مانو، لیکن جو حسین کے خلاف تلوار لے کے کھڑے گا، تلوار لے کر کھڑا ہوگا، میں حر اس کے سامنے میدان میں تلوار لے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، حسین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں یزید کے لالچ میں آ کر حسین کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن اے حسین تو مجھے معاف کر دو۔ تو حسین نے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ حسین چاہتے تو معاف نہیں کرتے، کیا قیمت تھی حر بن یزید کی؟ کوئی قیمت نہیں، لیکن حسین جسے اپنا بنا لے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ آج پہلے اس کا نام حر بن یزید تھا، اور آج کتابوں میں ان کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر، جو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، جب وقت بدلا وہی حر بن یزید امام حسین کے لیے سب سے پہلے گردن کٹانے شہید ہو۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی شہادت بھی انہوں نے دی تھی، حسین سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد کھڑے ہو گئے یزیدی لشکر کے سامنے اور کہا کہ حسین پہ میں ہرگز آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اپنی تلوار سے وہ لڑائی لڑی کہ نہ جانے کتنوں کو گردنیں اڑا دی اور نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر دیا، اور اسی طرح سے اسی کربلا کے میدان میں حسین کی محبت میں حسینی بن کر کے شہید ہو گئے۔ ابن سعد نے 500 لوگ نہر فرات کے پاس لگا دیے اور کہا کہ کوئی بھی ان کو پانی نہ دے، تو 500 لوگ لگا دیے گئے تاکہ حسین کو کوئی بھی پانی نہ دے، لیکن اللہ اکبر، کیونکہ یزید یہ سمجھتے تھے حسین بھوک اور پیاس سے ٹوٹ جائے گا تو یزید سے سمجھوتا کرے گا، لیکن اللہ اکبر، حسین کی صداقت کو سلام، حسین کے حقانیت کو ان کی بھوک اور پیاس بھی نہ روک سکی، اس لیے اپنی بھوک اور پیاس سب اللہ کی رضا میں قربان کرتے گئے، پاک کربلا کی پاک مٹی سے تیمم کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اور امت کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اے میرے نانا جان کی امت، اگر شریعت اور سنت ہے تو تم ہو، اور اگر شریعت اور سنت نہیں تو تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ ہماری پہچان ہمارے دین سے ہے، یاد رکھنا، ہم کسی حکومت کی یوجناؤں پہ چلنے والی قوم نہیں ہے۔ مان لے ہم کسی حکومت کی یوجناؤں پر یا کوئی سویدھاؤں پر پلنے والی قوم نہیں ہے، ہم تو وہ قوم ہے کہ حسین نے ہم کو وہ نظام دیا، قرآن اور سنت کا وہ پیغام دیا، جو اس کے سینے سے لگاتا ہے وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اب یہ جنگ کا نگاڑا بھی آپ دیکھیں، جنگ کیسے شروع ہوئی، یہ بھی بات آپ سنیں، یہ بھی سننے کی بات ہے، کیونکہ حسین نے جنگ شروع نہیں کی۔ ابن سعد کے لشکر اور سمر دل جوشن کے لشکر میں سے سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا گیا، اور یہ کہا گیا
کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس لیے سب سے پہلا تیر جنگ کو چھیڑنے کے لیے ہماری طرف سے لگایا گیا، اگر حسین میں ہمت ہے تو حسین ہم سے مقابلہ کرے۔ یہ جنگ کے لیے پہلا تیر کربلا کے میدان میں پھینکا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے 2 بار کہا تھا، 2 بار جب کربلا کے راستے میں آپ آ رہے تھے مکے سے نکل کے، تو یہ کہا تھا کہ یزید میرا دشمن بن چکا ہے، وہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ پھر کربلا میں بھی آئے، جب جنگ چھڑی تو جس رات جنگ ہونے والی تھی تو یزید نے کہا، ابن سعد نے کہا اور ابن زیاد نے کہا اگر تم بیعت نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جمعرات کا دن تھا، شام ہو گئی، شام کے بعد آپ نے یزیدیوں کو پیغام پہنچایا کہ امام حسین نے کہا تھا کہ آج میں جنگ نہیں لڑوں گا، مجھے ایک رات کی مہلت ہو تاکہ حسین جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لے۔ اللہ اکبر۔ اے حسین، دشمن سر پہ تلوار لیے کھڑے ہیں، بھوک اور پانی تمہارے اوپر، پیاس تمہارے اوپر، بھوک، کھانا اور پانی تمہارے اوپر بند کر دیا گیا، پھر بھی تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ حسین یہی تو بتا کر امت کو گئے، حسین یہی تو بتا کر امت سے گئے کہ دنیا میں چاہے مال جائے، جان جائے، لیکن اللہ کی عبادت ہرگز مت چھوڑو، کیونکہ اور اللہ کے نبی کی پیاری سنت سے کبھی نہ موڑنا۔ تو حسین نے کہا کہ مجھے آج رات عبادت کرنے کا مہلت دی جائے، میں آج رات اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے تمام ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ چراغ جل رہا ہے، اس کو میں بند کر دیتا ہوں، جس کو چاہے وہ اس رات کے اندھیرے میں جا سکتا ہے، کوئی تم کو روکنے والا نہیں۔ یزید مجھ سے بیعت چاہتا ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ تو اللہ اکبر، جب حسین نے تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کیا نا تو سب کے سب نورانی چہرے والے حسینی بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، بلکہ حضرت عقیل کے 3 بیٹے، حضرت امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کے 4 نوجوان 4 بیٹے، دوسرے صحابہ کے بیٹے آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حسین جب تک ہم زندہ ہے، حسین تم تک کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور حضور کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا اے حسین کہ ہم تم کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور قیامت کے دن خدا نے اگر پوچھا اور عقیل کی اولادوں بتاؤ تم نے حسین کو کربلا میں ایسی چھوڑ کے آ گئے، تو اے حسین ہم کربلا میں خدا کو اور رسول کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمے رہے اور اڑے رہے اور کہا کہ حسین ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں لیکن اب ہم تم سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی تپتے ہوئے اور گرمی کے میدان میں تپتے ہوئے سورج تڑپ رہا تھا، اللہ اکبر، ان کے سروں سے دوپٹے نہیں تھے۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کے حال دیکھیں آپ، ہماری قوم کی عورتوں کے حال دیکھیں کہ ان کے پاس پنکھے، ہوائیں، تمام سویدھا ہونے کے بعد بھی آج انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیے۔ کبھی یاد کرنا اس منظر کو کربلا کے تو پتہ چلے گا کہ دوپٹے کی قیمت کیا ہے۔ یہ تو حسین ہماری عزتوں کو بچا گئے۔ یا تو اللہ کی قسم ہندوستان کے اندر ایسی قومیں بھی ہیں کہ جن کو نیچی جات سمجھ کر ان کو اپنے پیروں میں اور چپلوں میں بٹھایا جاتا تھا، لیکن حسین نے اپنے خاندان کو لٹا کر امت کے مزاج اور عزت کو آسمان سے بھی اعلیٰ بنا دیا۔